ویرا نیو یارک اپنے بھائی کے پاس آئی تھی۔ الیکسی نے درمیانے درجے کی ایک فلم میں پوسٹ پروڈکشن کا کچھ کام کیا تھا اور اب اس فلم کا پریمیئر تھا۔ روس سے اس کے ماما پاپا بھی آئے تھے۔ پریمیئر رات کو تھا اور شام کو وہ پاپا کے ساتھ نیو یارک کی سڑکوں پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ تمہارے نیو یارک آنے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے ویرا کا ہاتھ اپنے بازو کے خم میں دیا اور اس کے چہرے پر دبے دبے اس جوش کو جانچا جس کے لیے وہ انہیں چہل قدمی کے لیے لائی تھی۔ میں الیکسی کے لیے آئی ہوں اور آپ سے ملنے بھی۔ تم کرسمس کی چھٹیوں کے لیے پیسے اکٹھے کر رہی تھی، اس ملاقات پر وہ کیسے ضائع کر دیے؟ میں اتنے بھی کنجوس نہیں پاپا۔ تم اتنی شاہ خرچ بھی نہیں ویرا۔ میں آپ کو یاد کر رہی تھی، ملنا چاہتی تھی آپ سے۔ ان کے بازو کو تھامے وہ پوری ان کے ساتھ چپک گئی۔ جب تم مجھ سے یہ کہتی ہو مجھے محتاط کر دیتی ہو۔ 1 سال اور چند ماہ پہلے یہ تم نے کہا تھا جب تمہیں مانچسٹر جا کر پڑھنا تھا۔ مانچسٹر آ کر پڑھنے کا فیصلہ غلط تو نہیں تھا؟ نہیں، لیکن روس میں سب ہے، یونیورسٹی بھی۔ میں نئے ماحول میں آنا چاہتی تھی، نئے لوگوں سے ملنا چاہتی تھی۔ امریحہ سے، کارل سے، آلیان سے۔ بالکل، مجھے ان سب سے مل کر بہت اچھا لگا۔ یہ روس میں مجھے نہ ملتے۔ روس میں جو روسی تم سے ملتے وہ ان سے برے نہ ہوتے۔ رک کر انہوں نے ویرا کو جتایا۔ آپ ہمیشہ اسی ایک بات کا ثبوت کیوں دیتے رہتے ہیں کہ آپ محب وطن ہیں؟ میں ہوں، اور اس میں کیا برا ہے؟ ہر انسان کو اپنی سرزمین سے محبت کرنی چاہیے اور اس کی حمایت کرتے رہنا چاہیے، اپنی اولاد کے سامنے تو خاص کر۔ محب وطن ہونے کے ساتھ محب دنیا بھی تو ہونا چاہیے نا پاپا۔ اس دنیا کا بھی کچھ حق ہے ہم پر۔ تمہارا نکتہ کافی اہم ہے اور مجھے پسند بھی آیا، اور مجھے یہ خیال بھی آ رہا ہے کہ یہ محب دنیا کا فلسفہ تم نے مانچسٹر آ کر سیکھا ہے۔ اپنے بازو کے خم میں موجود اس کے بازو کو اپنے دوسرے ہاتھ سے تھپک کر انہوں نے مسکرا کر کہا، کسی سے ملوانا ہے آپ کو؟ اس نے ایک دم سے کہہ دیا۔ میری کچھ سمجھ میں آ رہا تھا۔ انہوں نے سر ہلایا۔ کیسے؟ وہ ہنسی۔ تم مجھے بار بار یہ کہتی تھی کہ تم پڑھ کر تھک چکی ہو، تمہاری آنکھوں کے گرد جھریاں نمودار ہونے لگی ہیں، دوسرے معنوں میں تم بوڑھی ہو رہی ہو، کتابوں کے صفحات پڑھ کر تم اوبنے لگی ہو، اور زندگی کو بس درسگاہوں تک ہی تو نہیں رہنا چاہیے نا؟ وہ زور سے ہنسی۔ یہ سب میں مذاق میں کہتی رہی ہوں، لیکن میں سنجیدگی سے سنتا رہا ہوں کہ تمہیں شادی کرنی ہے۔ نہیں کرنی چاہیے؟ ضرور کر لینا چاہیے۔ آپ نے پوچھا نہیں؟ کون ہے وہ؟ پوچھنا نہیں، ملنا چاہتا ہوں۔ پھر بھی ضرور پوچھ لیتا اگر تمہیں نہ جانتا۔ کافی عقل مند ہو تم، بے وقوفی تو نہیں کی ہوگی؟ وہ بہت ذہین ہے۔ اوہ، تو مسئلہ ذہانت ہے۔ شادی کر کے مات دینا چاہتی ہو اسے؟ ایسے ہراؤ گی اسے؟ نہیں، مجھے اس کی شرافت پسند ہے۔ کتنے شریفوں سے مل چکی ہو جو اس کی شرافت کو اولین کر رہی ہو؟ آپ جانتے نہیں کتنا سفر کر چکی ہوں میں دنیا کا، اس نے ذرا فخر سے کہا۔ تو تم نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اسے چنا؟ میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکی، اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ کب آنا چاہتی ہو گھر؟ ڈگری لینے کے بعد۔ اس کا نام آلیان ہے۔ اوہ، آلیان، شاید میں اسے جانتا ہوں، میری بیٹی ویرا اکثر اس کا ذکر کرتی ہے۔ ویرا دل کھول کر ہنسی اور ان کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ میں اکثر سب کا ہی ذکر کرتی ہوں پاپا۔ ٹھہرو، مجھے اپنی یادداشت کنگال لینے دو۔ میری بیٹی ویرا نے اس کے بارے میں کیا کیا کہا ہے؟ انہوں نے اپنی کنپٹی کو مسلا۔ کل آلیان کی برتھ ڈے ہے اور میں پچھلے 15 دنوں سے مالز کی کھاک چھان کر رہی ہوں اور کوئی ایک تحفہ بھی دریافت نہیں کر سکی جو اسے پسند آ سکے۔ تو آخر میں کیا کروں؟ میں پھر سے مال جا رہی ہوں۔ انہوں نے ویرا کے انداز کی نقل اتاری۔ پاپا، وہ اور ہنسنے لگی۔ ویرا، وہ بھی ہنسنے لگے اور زیادہ شد و مت سے کنپٹی مسلنے لگے۔ ویرا نے ان کے ہاتھ کو سختی سے اپنے ہاتھ میں بھینچ لیا۔ آلیان کو ساتھ لے آتی۔ انہوں نے ہنسی کو قابو کر ہی لیا۔ اس نے کہا وہ اپنی کلاس نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے جیسے مایوسی سے کہا۔ تو امریحہ کو ہی ساتھ لے آتی، مجھے اس سے باتیں کرنی تھی بہت ساری۔ اس نے بھی کہا کہ وہ اپنی کلاس نہیں چھوڑ سکتی۔ دونوں نے ایک ہی بات کہی۔ دونوں بہت اچھے دوست ہیں نا؟ ان کی آواز میں بدلاؤ آیا۔ تقریباً۔ امریحہ نے یہ بات آلیان سے سیکھی ہے اور اس پر سختی سے عمل بھی کرتی ہے۔ رک کر انہوں نے ویرا کو دیکھا اور ویرا نے اپنی گردن ان کے شانے سے ہٹا لی۔ رات کو اس نے اپنے لیے کافی بنائی اور کمرے میں جا کر اسے یاد آیا کہ وہ مگ کچن میں ہی بھول آیا ہے۔ پھر کچن سے مگ لا کر سامنے رکھ کر وہ اسے پینا بھول گیا۔ پھر وہ بلا وجہ ادھر ادھر ہال میٹس کے کمروں میں چکر لگاتا رہا۔ کچھ اسے بیٹھنے کے لیے کہتے تو وہ کمرے سے ہی باہر چلا جاتا۔
2 بار اس نے اپنا بستر ٹھیک کیا، تکیے سیٹ کیے اور لیٹ کر کتاب پڑھنے لگا۔ پھر اس نے اس نچلے فلور میں جانے کا فیصلہ کیا جہاں ہفتہ وار خود ساختہ تھیٹر لگا کرتا تھا۔ اتوار کی راتیں اور کارل اور شاویز مل کر پروفیسرز اور فریشرز کی نقل اتار رہے ہیں۔ وہ سب کوریڈور کے اس آخری سرے پر اپنے ڈرامہ کر رہے تھے اور باقی لمبے کوریڈور میں ہال میٹس کرسیوں پر بیٹھے تھے اور گلے پھاڑ پھاڑ کر ہنس رہے تھے۔ درمیان میں شاویز زنانہ کپڑے بھی پہن لیتا اور کسی لڑکی فریشر کا کردار نبھاتا۔ کارل نے اسے بھی گھسیٹا۔ کہاں تھے تم؟ کب سے بلا رہے تھے تمہیں؟ پڑھ رہا تھا، اس سے جھوٹ بولا۔ چلو پروفیسر اوپ سیٹ کو بہت دنوں سے ہم یاد کر رہے ہیں۔ اپنے ذہن کو بہلانے کے لیے وہ پروفیسر اوپ سیٹ بن کر کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں پر چشمہ لگا لیا، بالوں کو پانی لگا کر سر پر جما لیا اور ذرا سا کھپ نکال کر سر کو کھجانے لگا۔ 10 اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھ گئے۔ موبائل اوپس اوپس پک اپ دا فون کی مضحکہ خیز ٹون کے ساتھ بجا۔ پروفیسر اچھی طرح جانتے تھے کہ یونی میں انہیں کیا کیا کہا جاتا ہے۔ ٹون کی آواز پر گردن کو جھٹک کر انہوں نے ایسے تاثرات دیے جیسے کسی نے پیچھے دبے پاؤں آ کر ان کی کنپٹی سے گن لگا دی ہو۔ فریز پروفیسر! اور پروفیسر فریز! حرکت کا سوال ہی نہیں۔ کس کا فون ہے یہ؟ ہلے بغیر کہا گیا۔ ایک لڑکی۔ شاویز نے ہاتھ اٹھا کر ذرا دور بیٹھے لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کا پروفیسر! اس لڑکے نے فوراً ہاتھ کسی تیسرے کی طرف اٹھا دیا۔ میرا نہیں، اس کا پروفیسر! اور اس تیسرے لڑکے نے چوتھے کی طرف، اور یوں 10 لوگوں کے 20 بازوؤں کا جال بن گیا جس میں پروفیسر الجھ گئے۔ فون اب بھی بج رہا ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ بلند ہونے پر پروفیسر جن تاثرات کا مظاہرہ کرتے وہ سب کے پیٹ میں بل ڈال دیتا، اور آخر میں ایک لڑکی کا کاکروچ جیسی بلا کو میز پر دیکھ کر ایسے چلاتی کہ پروفیسرز کلاس سے باہر پائے جاتے ہیں۔ کوریڈور میں بیٹھے وہ سب اپنی اپنی کرسیوں سے نیچے لڑک چکے تھے۔ پروفیسر صاحب کے ساتھ وہ اس طرح کے اوپس کئی بار کر چکے تھے۔ آج تمہاری پرفارمنس ہی لاجواب تھی، یا خود بھی اپسیٹ ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ تم مجھے اپنے ٹھیک ہونے کے بارے میں مت بتایا کرو۔ ویسے میرا خیال تھا ویرا مجھے پسند کرتی ہے۔ کارل نے کوریڈور کی دیوار کے ساتھ کمر ٹکائی اور ہاتھ باندھ لیے۔ کارل بہت سی لڑکیوں کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ دل ہی دل میں اسے پسند کرتی ہیں، اور کچھ وقت بعد جب وہی لڑکی کسی بھلے انسان کے ساتھ دکھائی دیتی تو کارل کہتا کہ اس نے مجھے پرپوز کیا تھا لیکن مجھے اس کی نیلی آنکھیں پسند نہیں تھیں تو انکار کر دیا۔ بلکہ اکثر ہال میٹس یا کلاس فیلوز اسے بتاتے کہ کارل، وہ جو سبز آنکھ والی معصوم سی لڑکی جس کا تم پر کرش تھا نا، آج فلاں ریسٹورنٹ میں ایک ہینڈسم لڑکے کے ساتھ سے اپنی انگلی میں انگوٹھی پہنتے پائی گئی ہے۔ افسوس اسے یہ کام مجھے دل کے ساتھ کرنا پڑا، جبکہ وہ تو تمہیں پسند کرتی تھی نا۔ تو تم ویرا کو پسند کرتے ہو؟ آلیان اس کی تاریخ جانتا تھا، اسے چرا رہا تھا۔ میرا دماغ تھوڑا بہت کام کرتا ہے بڈی۔ وہ فی الحال چڑھنے والا نہیں تھا۔ ویرا کا بھی تھوڑا بہت کام کرتا ہے نا بڈی؟ آلیان نے اس کے کان مروڑے۔ میں تمہاری ناک توڑ دوں گا، اس نے گھونسا تان کر کہا۔ پھر بھی لڑکیاں تمہیں پرپوز نہیں کریں گی۔ اپنے ہاتھ کے گھونسے سے آلیان نے اس کے گھونسے کو روکا۔ کیونکہ ان کی نظر کمزور ہے، انہیں لگتا ہے تم کوئی شہزادے ہو شاید، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی عقل کمزور نہیں، انہیں یقین ہے کہ تم کوئی شیطان ویطان ہو۔ زیادہ اچھو مت، تمہیں صرف ایک خوبی ہے کہ تم سگریٹ نہیں پیتے، اور لڑکیوں کو سگریٹ سے نفرت ہوتی ہے۔ اور تم میں صرف ایک خرابی ہے کہ تم سگریٹ کے ساتھ ساتھ خون بھی پیتے ہو۔ تم بچ گئے ہو، اب بھی تمہارا خون پینا ہے۔ اس نے اس کی گردن کو دبوچا۔ فرشتے کا خون تمہیں بدہضمی ہی کر دے گا، ہضم نہیں ہوگا تمہیں۔ آلیان نے اپنی گردن اس سے دور رکھی۔ فرشتے تو فرشتوں کا خون پیتے نہیں، تو یہ کام مجھے ہی کرنا ہے اور میں اسے ہضم بھی کروا لوں گا۔ اور سنو دی اینجل، اگلے ہفتے 2 الوؤں کے ساتھ ریس ہے۔ انعامی رقم 25 پاؤنڈ میں نے طے کروا لی ہے۔ اس نے آنکھ ماری۔ ساری یونی جانتی تھی کہ وہ کیسے اسٹوڈنٹس کو بھڑکاتا تھا، پھر انہیں مقابلہ کرنا ہی ہوتا تھا، یعنی ہر صورت مقابلہ، ورنہ ان کی عزت و غیرت کی موت، جو ایک غیرت مند انسان کو گوارا نہ ہوتی۔ ہاں، ایک اور بات، میں تمہارا اور ویرا کا بریک اپ بھی کروا سکتا ہوں۔ تمہیں یاد ہے نا تم نے میرے کتنے بریک اپس کروائے تھے؟ کارل کہہ کر دوبارہ سے تھیٹر کی طرف لپکا۔ آلیان کے تاثرات ایک دم سے بدلے۔ کارل نے مذاق کیا تھا لیکن اسے وہی تک یاد آ گئی جو ہارٹ راک میں اس کی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ امریحہ، وہ کون ہے؟ میں اسے نہیں جانتا۔ پھر سے پرانی تکرار۔ جب انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو ان ٹکڑوں میں جا بجا خوف،
وہ بے اعتباری قابض ہو جاتی ہے درزوں اور درازوں میں۔ پھر یہ درزیں پہاڑ بننے لگتی ہیں اور پھر ان پہاڑوں کو سر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت وہ خود کو ان پہاڑوں میں گھرا پا رہا تھا اور ان پر ویرا نام کی صدا لگا رہا تھا جو امریہا کی صورت پلٹ کر آ رہی تھی۔ ایک تلخ سوچ کا دروازہ اس نے اپنے اندر کھولتے پایا جس کے پار کے جہاں میں سے بہت کچھ نظر آیا، جیسے کہ وہ ویرا میں کتنے بھی پلس پوائنٹس نکال لے، ایک پوائنٹ فی الحال شاید کبھی ان میں شامل نہیں ہو سکے گا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اس نے خود کو وقت دیا، جلد بازی ٹھیک نہیں ہوگی، اور آخری بار جب وہ اس کے پاس آئی تھی تو اس کے لیے کچھ لائی تھی، پیغامات۔ ان میں کیا لکھا تھا اس نے یہ جاننا نہیں چاہا تھا، لیکن اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کاش چپکے سے اس کے کمرے سے چرا کر وہ انہیں پڑھ لے۔ یہ کوئی ایسا مشکل کام نہیں، اس کے کمرے تک وہ بہت آسانی سے جا سکتا ہے۔ یونیورسٹی میں ویرا کے پرپوزل کی خبر اسٹوڈنٹس اور گروپس میں سنی اور سنائی گئی۔ آلیان اور امریہا کے پرپوزل کو دبے دبے انداز میں زیر بحث لایا گیا تھا، کیونکہ اس کے پرپوزل کی خبر ہارڈ راک سے نکلی تھی اور اس انداز میں نکلی تھی کہ اسٹوڈنٹس نے اسے کمال رحم دلی سے نظر انداز کر دیا تھا، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو آلیان کے لیے تکلیف کا باعث بنتے۔ ان سب کی ہمدردیاں آلیان کے ساتھیوں اور بہت سے اسٹوڈنٹس کے نزدیک امریہا خود غرض تھی۔ بہت سوں کا خیال تھا کہ ایسے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں، اور کچھ کا ماننا تھا کہ بات شروع ہوئی اور ختم ہو گئی بس۔ اور اب یہ ویرا کہاں سے آ گئی؟ بون فائر پارٹی میں آگ کے گرد بیٹھے ان سب کے گروپ میں پلیٹ اور مگ ہاتھ میں پکڑے بیٹھی شرلی نے کہا، جب دو میں فاصلہ اتنا زیادہ ہوگا تو تیسرا تو آئے گا ہی، للی نے کے انداز سے کہا، اور شرلی کی پلیٹ سے چکن پیس اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھ لیا۔ تم نے دیکھا تھا ویرا کو پرپوز کرتے؟ شرلی نے بیٹل لاء سے پوچھا۔ ہاں، مجھے اسٹوڈنٹس کے تالیوں نے متوجہ کیا، وہاں زیادہ بزنس اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس ہی موجود تھے۔ بیٹی لاء کافی پی رہی تھی۔ آلیان نے کیا کہا؟ عذرا نے پوچھا۔ اس کا جواب مبہم تھا۔ جاریہ بتا رہی تھی کہ اس نے کہا جواب کے لیے سے کچھ وقت چاہیے۔ اور کیا جواب ہوگا اس کا؟ ہانا نے سہم کر کہا۔ ظاہر ہے ہاں، اگر ہاں نہ ہوتا تو ویرا کے پرپوز کرنے کی نوبت ہی کیوں آتی؟ عذرا نے سنگ دلی سے کہا۔ تو ثابت ہوا کہ امریہا کو آلیان سے کوئی دلچسپی نہیں۔ شرلی نے ہونٹ سکوڑ کر رائے دی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ ایک کرسچن عورت کے بیٹے سے کوئی تعلق نہیں بنائے گی۔ عذرا نے شانے اچکا کر اپنی رائے کی تصدیق چاہی اور سب کی طرف دیکھا۔ جب وہ نئی نئی یہاں آئی تھی تو تم نے کہا تھا یہ بہت بگڑ جائے گی۔ شرلی نے عذرا کو اس کی ایک اور رائے یاد دلائی۔ بگڑنے سے میرا مطلب تھا کہ وہ غیر مناسب کپڑے پہننے لگے گی، بارز میں جائے گی، پارٹیز اٹینڈ کرے گی، اس کے دوستوں کے حلقے میں بہت سے لوگ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، میری رائے غلط ثابت ہوئی، اس نے ویسٹرن کپڑے پہنے لیکن غیر مناسب نہیں۔ وہ ریسٹورنٹ اور کیفے میں دیکھی گئی لیکن نائٹ کلب میں نہیں۔ تو ہانا نے پوچھا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ اپنی روایات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن پھر بھی اس نے وہ نہیں کیا جو اکثر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، آزادی کا بے جا استعمال۔ اسے یہ یاد تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ شرلی نے بہت وثوق سے کہا۔ وہ بزدل ہے۔ اگر آلیان مجھے پرپوز کرتا تو میں ساری دنیا سے لڑ کر اسے ہاں کہہ دیتی۔ باہر میں جائے دنیا، اصول، قانون، للی نے سنجیدگی سے کہا۔ اسی لیے اس نے تمہیں پرپوز نہیں کیا، عذرا نے للی کو چڑھایا۔ آلیان کو پوری یونی میں ایک وہی ملی تھی، شرلی نے کہتے مگ ہانا کے آگے کیا کہ میز سے ایک اور کافی لا دے۔ ویرا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہانا مگ لے کر اٹھتے ہوئے بولی۔ ویرا کی شخصیت کا ریکارڈ اتنا صاف ہے کہ اسے انکار کرنا بے وقوفی ہوگی، عذرا نے کہا۔ مجھے کہانی کے کلائمیکس کا انتظار ہے۔ ہانا واپس آ کر بیٹھ گئی۔ مجھ سے سن لو، آلیان ویرا کو ہاں کہے گا۔ امریہا کو آلیان کی پرواہ ہوتی تو ویسے اس کی بے عزتی نہ کرتی۔ کس انداز میں وہ آلیان کے بارے میں بات کر رہی تھی، چھوٹے ذہن کی، عذرا نے نخوت سے کہا۔ اگر امریہا ایسے اس کی بے عزتی کر چکی ہے اور اسے آلیان سے کوئی مطلب نہیں تو وہ آلیان کے پاس بار بار جاتی کیوں رہی ہے؟ اس کا ضمیر ملامت کرتا ہوگا۔ شادی تو وہ اپنے پاپا کی مرضی سے ہی کرے گی۔ شرلی نے ایسے کہا جیسے وہ امریہا کو اچھی طرح سے جان گئی ہے۔ تو پھر آلیان کو اتنا پاگل بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر وقت آلیان اس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ ہانا کے انداز میں ساری ہمدردیاں آلیان کے لیے تھیں۔ ضرورت نہیں، خود غرضی، عذرا نے سر کو جھٹک کر کہا۔ وہ خود غرض نہیں لگتی۔ ہانا اب امریہا کی ہمدرد ہو گئی تھی۔ لگتی نہیں لیکن ہو گئی ہوگی، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی لڑکا ایسے آگے پیچھے ہو تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے مجھے امریہا نے کافی کمپلیکس دیا تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی بونگی لڑکی میں اسے ایسا کیا اچھا لگا۔ تھوڑی دیر خاموش رہ کر جیسے عذرا نے اقرار کیا۔ اب اس کے بال کافی بڑے ہو چکے تھے اور اس پر بہت جچ رہے تھے۔ چاروں نے قدرے حیرت سے عذرا کو دیکھا کہ کیا مذاق کر رہی ہے، لیکن مذاق کے آثار نظر نہیں آئے۔ شاید اس کا بونگا پن۔ شرلی ہنسنے لگی اور آگ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگی۔ وہ کہتا تو میں بھی بھولی بن جاتی۔ اف، عذرا کا سنجیدہ انداز۔ تم کہنے سے بنتی، وہ بنی بنائی تھی، للی نے کہہ کر کہکا لگایا۔
میں سمجھتی تھی عالیان مجھے پسند کرتا ہے۔ عذرا آج رات روک کر سونا چاہتی تھی۔ تم یہ کیسے سمجھی؟ ہانا کو اس کی سنجیدگی پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ مجھے ٹویٹس دیکھ کر لینا بھول جاتا تھا۔ بس اتنی سی بات پر تم سمجھی کہ وہ تمہیں؟ ہانا نے بامشکل اپنی ہنسی دبائی جبکہ عذرا نے اسے گھور کر دیکھا۔ یہی موضوع دو اور لوگوں میں زیر بحث تھا، دائم اور نوال میں۔ اب مجھے امریحہ پر ترس آتا ہے، نوال نے سوپ پیتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ عالیان کو پسند کرتے، نہ جانے کیوں مجھے ہمیشہ سے ہی لگا تو مختلف خیالات کی لڑکی ہے۔ دونوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ تمہارا مطلب عجیب خیالات کی؟ نوال امریحہ کے ساتھ تھی۔ شاید۔ عالیان کو پسند کرنے میں کون سی سائنس چلانی تھی اسے؟ یار سیدھی سی بات ہے، جب تمہارے گھر میرا پرپوزل گیا تھا تو تمہارے نانا نے کیا کہا تھا؟ کہا تو کچھ نہیں تھا، انہیں تمہارے خاندان کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے تھی۔ میرا شجرہ نبض، میری ذات، میری ماما کی طرف کے خاندان کے بارے میں معلومات، میرے پاپا کی طرف کے خاندان کے بارے میں بھی، دائم نے جتایا۔ کم آن یار، انہوں نے یہ سب ایسے ہی پوچھا تھا، اور ویسے بھی وہ ذرا پرانے خیالات کے انسان ہیں اور پھر بڑے ہیں، اگر کچھ پوچھ بھی لیا تو یہ کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے۔ بس خیالات یہی امریحہ کے بھی ہوں گے، وہ اتنی دقیانوسی ہو تو نہیں سکتی، ماسٹرز کر رہی ہے، روشن خیال ہے۔ چلو پھر یہ مان لیتے ہیں کہ وہ روشن خیال ہے، لیکن اس کے گھر والے نہیں۔ تمہارا مطلب اس نے اپنے گھر بات کی ہوگی؟ نہیں، بات کرنے سے پہلے اسے معلوم ہوگا کہ ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ آج کے دور میں یہ سب نہیں ہوتا دائم، دنیا میں کہیں وہی پرانا دور ہے نوال، اور وہاں سب ہوتا ہے۔ تم برٹش پاکستانی ہو اور امریحہ خالص پاکستانی۔ میں امریحہ کو پسند کرتی ہوں، میری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں، مجھے بھی وہ اچھی لگتی ہے، وہ بہت معصوم ہے۔ اس معصوم کو ہی تم نے پہلے دن رلا دیا تھا، اور سب اس کے فائدے کے لیے تھا۔ اپنے فائدے سب گنوا چکی امریحہ کلاس میں گمسم بیٹھی تھی کہ شزا سامنے ڈیسک پر آ کر بیٹھ گئی۔ ویرا نے عالیان کو پرپوز کیا ہے؟ اس کے ہونٹوں کے کنارے استزادہ ہوئے اور آنکھوں سے تمسکر چھلکنے لگا۔ مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ اس کے انداز پر امریحہ کو آگ ہی لگ گئی۔ میرا خیال تھا تم عالیان سے تعلقات بحال کرنے کی کوششیں کر رہی ہو۔ امریحہ نے سختی سے لب بھینچ لی۔ اب کیا وہ گلا پھاڑ کر اعلان کرے جو اصل حقیقت ہے؟ وہ سب اسے کبھی نہیں جان سکتے، کوئی کچھ نہیں جانتا نہ سمجھتا۔ میں ویرا کو پسند کرتی ہوں، وہ بہت خوبصورت ہے، عالیان کے ساتھ سوٹ کرے گی۔ اور آخرکار عالیان کو سمجھ آ ہی گئی کہ اسے اپنے سٹینڈرڈ سے نیچے نہیں گرنا چاہیے تھا۔ کیا ہے عالیان کا سٹینڈرڈ؟ اس کی آواز تیز ہو گئی جیسے شزا نے انجوائے کیا۔ کم سے کم تم نہیں۔ وہ اور مسکرانے لگی۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں؟ وہ چلا اٹھی۔ کلاس کے سب اسٹوڈنٹس اس کی طرف دیکھنے لگے۔ شزا کے ہونٹوں کے کنارے لہرائے۔ تو اب تم جیلس ہو رہی ہو؟ اچھا، کیونکہ تمہارے پیچھے بھاگتے بھاگتے وہ کسی اور کے پیچھے بھاگنے لگا ہے۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ پہلے سے زیادہ شدت سے چلائی اور کلاس سے باہر آ گئی۔ اس کی سانس تیز تیز چلنے لگی تھی۔ تم کہاں تھی امریحہ؟ اپنی طرف سے بہت چھپ کر، یونی کہ ایک گمنام کونے میں بیٹھی تھی، لیکن سائے نے اسے ڈھونڈ ہی لیا۔ مر گئی تھی میں سائے، اس نے طنزیہ کہا۔ کسی بھی معاملے میں میرا کیا قصور ہے امریحہ؟ تم مجھ سے اس انداز میں بات کیوں کر رہی ہو؟ تم مجھے بتا نہیں سکتے تھے ویرا کے بارے میں؟ نہیں، میں اپنے عہد نہیں توڑتا، اور اگر تمہیں معلوم ہو جاتا تو تم کیا کرتی؟ سائے نے جتایا۔ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ بولو، کیا کرتی؟ کیا کہتی ویرا سے؟ اسی ویرا سے جس نے تمہیں خود سمجھایا تھا کہ عالیان کی قدر کرو، اور تم اسے چپ کرواتی رہیں۔ ویرا تمہاری جگہ نہیں آئی امریحہ، تم نے اپنی جگہ خود خالی کی۔ تم سے میں نے کہا تھا کہ اگر محبت کرتی ہو تو جرأت کرو۔ ایک محبت کرنے والے کو اتنا تو کرنا ہی چاہیے، ورنہ صبر کرنا یا خاموش رہنا، اور کسی کو الزام مت دینا۔ تم مجھ سے نفرت کر رہی ہو، تمہیں ویرا بری لگ رہی ہے، اور تمہارے اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے دادا سے بات کی تھی سائے، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ پھر خود کو تھکاؤ مت، سائے نے ہمدردی سے کہا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، اب تک بات نہیں کی۔ دو پیاروں میں سے کس ایک پیارے کے لیے میں اپنا آپ قربان کر دوں، تم ہی بتا دو۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ ویرا اور عالیان، سائے نے نرمی سے اسے کچھ سمجھانا چاہا۔ ان دونوں کا نام ساتھ ساتھ نہ لو سائے، خدا کے لیے۔ تو تم حقیقت کا مقابلہ ایسے کرنا چاہتی ہو؟ خود کو بدلو امریحہ، کتنا تو بدل لیا ہے تم جانتے ہی نہیں، اس رات سے اب تک میں کتنا بدل چکی ہوں۔ سائے کو اس میں کسی انوکھے پن کا احساس ہوا، اس کے چہرے کے تاثرات میں کچھ اور بھی نمایاں ہونے لگا۔ میں نے عالیان کے باپ کو فون کیا ہے، وہ اسے ڈھونڈ رہے تھے، ان کا بھیجا ایک آدمی مجھ تک بھی آیا تھا، اور اب میں نے انہیں عالیان کے بارے میں بتا دیا۔ لیڈی مہر کو کوئی حق نہیں کہ وہ اسے اس کے خاندان سے دور رکھیں۔ عالیان کو اس کا خاندان مل جائے گا، دادا عالیان سے ضرور ملنا چاہیں گے۔ سائے نے سہم کر امریحہ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر نمایاں ہونے والا تاثر خود غرضی کا تھا۔ اس کے اپنے ہی اندر کچھ چھن سے ٹوٹ گیا۔
اس سے اپنا نچلا ہونٹ کاٹا۔ اگر وہ خود کو عہد توڑنے کی اجازت دیتا تو امریہ کو بتاتا کہ عالیان اپنے باپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ اس کی ماں کو مرنے کے لیے چھوڑ گیا تھا اور اسے بھی۔ یہ تم نے کیا کیا امریہ؟ وہ بے آواز بڑبڑایا۔ عالیان کو اپنے باپ سے ملنا ہوتا تو وہ اسے خود ڈھونڈ لیتا۔ تم نے اپنے اور اس کے تعلق کو تابوت میں دفنا کر اس میں وہ آخری کیل ٹھونک دی جو اب قوت سے نکلے گی نہ تدبر سے۔ اب وہ قسمت کی رحمدلی کا محتاج ہوگا، اور قسمت کو رحمدلی پر اکسانے کے لیے بہت آنسو بہانے پڑتے ہیں۔ وہ خاموش کھڑا سوچ رہا تھا۔ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو سائے؟ میں چاہتا ہوں تم اپنے لیے دعا کرو، بہت ساری دعائیں کرو، کہہ کر سائے پلٹ آیا۔ اس کا دل برا ہو گیا تھا اور اسے امریہ پر غصہ سا آیا تھا۔ رات کی آخری پہر وہ چونک کر اٹھا۔ اس کے سینے پر مارگریٹ کی ڈائری تھی اور اس کی آنکھ میں نمی تھی۔ وہ چھت کو دیکھنے لگا، پھر آس پاس۔ اسے یہ یاد کرنا پڑا کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے۔ ان کیفیات کا شکار وہ بچپن میں ہوا کرتا تھا، جب بستر پر روتے روتے سو جایا کرتا تھا اور پھر سوئی جاگی حالت میں اسے لگا کرتا تھا کہ کوئی اس کے سرہانے بیٹھا سرگوشیاں کرتا رہا ہے، ایسی سرگوشیاں جو اسے بوجھل نہیں کرتی تھیں اور آنکھ کھلنے پر اسے رو دینے پر مجبور کر دیتی تھیں۔ وہ اس خوشبو کو بہت قریب محسوس کرتا جو مارگریٹ کے ساتھ لگ کر سونے سے اس کے اپنے اندر حلول کر گئی تھی اور جسے اس نے اپنے اندر سے کبھی جدا نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ سرگوشیوں کی رات تھی۔ وہ مارگریٹ کی خوشبو کو بہت وضاحت سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے لگا وہ بس ہاتھ بڑھا کر اپنی ماں کو ڈھونڈ نکالے گا۔ اس نے کمرے میں اندھیرا ہی رہنے دیا اور خود وہ بچہ بن گیا جو اپنی ماں کے ساتھ سویا کرتا تھا اور اسے بہت دھیمی آواز سے مارگریٹ کو پکارا، ماما، اور پھر وہ اپنی آنکھیں مسلنے لگا، ڈائری کو ہاتھ سے چھوا اور لیٹ کر پھر اسے اپنے سینے پر رکھ لیا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی اس نے وہ سب یاد کرنا چاہا جو رات بھر اس کے ساتھ ہوتا رہا تھا۔ کافی دیر تک بستر میں پڑا وہ ذہن پر زور ڈالتا رہا، کہیں سرگوشیاں تھیں، کہیں امریہ اور ویرا، اور کہیں وہ خود۔ بھاگ پڑنے، ہانپ جانے اور رو دینے کی کیفیات غالب رہیں۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ ذہنی طور پر کچھ زیادہ ہی الجھا ہوا ہے۔ اسے خود کو معمول پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اسے خود کو وقت دینا چاہیے اور خود کو تھکا دینے کے بجائے پرسکون رہنے کے طریقوں پر غور کرنا چاہیے۔ اپنا بستر اور کمرہ صاف کرنے میں اسے معمول سے زیادہ وقت لگا۔ پھر اس نے خود کو زیادہ اچھی طرح سے تیار ہونے دیا تاکہ وہ حشاش بشاش نظر آئے۔ اس نے سائی کی گفٹ کی چیک شرٹ پہنی اور کارل کا گفٹ کیا کوٹ اور بالوں کو ہیئر جیل لگا کر سیٹ کیا۔ کارل اس کے کمرے میں آیا۔ یہ لو اپنا ناشتہ۔ لیپ ٹاپ کو بند کرتے اس نے کارل کی لائی ٹرے کو دیکھا، 3 عدد موٹے تازے سینڈوچز اور کافی کا مگ۔ مجھے نہیں کرنا ناشتہ، اس نے ہنسی دبا کر کہا۔ برننگ مین ایونٹ میں آگ کے مختلف کرتبوں میں عالیہ نے کارل کو ہرا دیا تھا۔ اب کارل کو اسے لنچ کروانا تھا اور لنچ سے پہلے وہ اس کا پیٹ اچھی طرح سے بھر دینا چاہتا تھا، جبکہ اپنی باری وہ 3 وقت کا بھوکا رہا کرتا تھا۔ تم فوج بھی لے آؤ تو آج میں ناشتہ نہیں کروں گا، عالیہ نے اسے اور جلانا چاہا۔ فوج کا سربراہ آ گیا ہے، کافی ہے۔ اس نے بڑھ کر دروازہ لاک کیا۔ شرافت سے انہیں کھا لو ورنہ مجھے تمہارا منہ کھول کر انہیں ڈالنا پڑے گا، اور یہ کوٹ اتار دو، اس پر کافی کے داغ لگ سکتے ہیں۔ اسے اپنے دیے کوٹ کی زیادہ فکر تھی کیونکہ زیادہ اس کوٹ کو وہی پہنتا تھا۔ عالیہ نے اپنا موبائل نکالا اور 2 منٹ بعد لاک کھولنے کی آواز آئی۔ شاویز اور سائے دونوں دروازے میں کھڑے تھے۔ عالیہ نے پہلے سے ہی شاویز کو چابی دے دی تھی، اب اس نے موبائل پر بیل دی تھی تو دونوں نے کارل کی لائی ٹرے پر ہلا بول دیا اور عالیہ دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ میں نے رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، اپنی جیب بھر کر نکلنا آج، لنچ میں تمہیں بھی کھا جاؤں گا، کہہ کر وہ بھاگ گیا۔ اچھا کیا تم نے یہ سینڈوچز کھا لیے۔ فرسٹ فلور پر جو زیک ہے نا، اسے میں جا کر بتا آتا ہوں کہ اس کے ناشتے کی ٹرے جو غائب ہوئی ہے وہ کہاں ہے۔ کارل دانت نکال کر فرسٹ فلور کی طرف بھاگا۔ یونیورسٹی سے عالیہ ہاٹ راک آ گیا۔ کارل نے لنچ ٹال دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کارل 1-2 دن ایسے ہی ٹالے گا، پھر بھی وہ ایک بھاری بل کی ادائیگی سے نہیں بچ پائے گا۔ ہاٹ راک میں داخل ہوتی اسے اپنے سامنے کھڑا مینیجر نظر آیا، جو کہ غیر معمولی بات تھی۔ اس کے تاثرات کافی حیرانگی میں غلطان تھے اور اس کی آنکھوں میں ایسا اچنبھا تھا جسے وہ پہلی بار عالیہ کو دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ عالیہ نے شرارت سے اس کی ٹھوڑی کو چھوا۔ ہاں، اس نے بھی مسکرانے کی کوشش کی۔ آج کیفے خالی کیوں ہے؟ کوئی مسئلہ؟ پرائیویٹ بکنگ، کہتے اس نے ترچھی نظروں سے تن کر کھڑے اور چاقو چوبند نظر آتے 2 گارڈ نما آدمیوں کو دیکھا۔ اوہ، اس نے سیٹی بجائی۔ پورا کیفے؟ ہاں، اور سٹاف؟ تم اس طرف چلے جاؤ۔ مینیجر نے اندر ایک ہال کی طرف اشارہ کیا۔ سٹاف میٹنگ ہے؟ مینیجر نے اس کا سوال سنا لیکن وہ جواب دیے بغیر وہ اپنے آفس کی طرف چلا گیا۔ مینیجر کے انداز پر اسے حیرت ہوئی، لیکن پھر بھی وہ اس کی ہدایت پر عمل کرتے سٹاف میٹنگ کا سوچتے اس ہال کی طرف آ گیا جس کی طرف جانے کے لیے اسے کہا گیا تھا۔
ہال میں چکور میزوں میں سے ایک کے گرد ایک شخص 3 سوٹ میں ملبوس اجرت کا انداز سے اپنی گھڑی کو دیکھ رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے اپنی ٹھوڑی کو مسل رہا تھا، اور اس کا سر اس انداز میں اور ایسی بے نیازی لیے ہوئے تھا جیسے اس کی سلطنت کی رعایا سامنے زمین پر بیٹھی ہو اور وہ ان پر اپنا من چاہے احکامات نافذ کرنے جا رہا ہو۔ اس کا پہلا تاثر مطلق العنان کا تھا اور اگلا تاثر پہلے کی گواہی۔ سامنے میز پر فرش میں کافی کا کپ اوندھا پڑا تھا۔ ہال کے دروازے کی رخ بہت ترچھا بیٹھا تھا۔ آہٹ پر احکام صادر کرنے والے اس شخص نے سر اٹھایا اور آلیان پر اس کی طرف آنے والی روشنی روک لیتے وجود کی حقیقت کھل گئی۔ سیاہ تیل نے ساری روشنیاں کسی سیاہی چوس کی طرح جذب کر لیں۔ چھناکے سے ہال کی چھت سے جھولتے گول کمکے ٹوٹے۔ گزر چکے وقت نے سب بھی دبی دبی سسکیاں اور آہیں اپنی قبر سے اگل دیں۔ کچے گوشت کے جلنے کی بو اس کے نتھنوں میں گھسی اور دنیا بھر کی مخلوق کی ماؤں کا دروزہ اس کے وجود سے لپٹ گیا، ہال میں پھیل گیا۔ آہیں اٹھیں۔ یہ اس کے اندر کی شدید خواہش رہی تھی یا شدید نفرت کہ اس کی نظریں آنکھ کی کمان کے کنارے برجمان دل پر ٹھہر گئیں، اور جیسے ایسا دل ساری دنیا میں کل انسانیت میں صرف ایک وہی انسان رکھتا تھا، اور یہ وہی انسان ہی تو تھا۔ کھرے کھرے وہ اپنی ہی پرچھائی بن گیا اور اس پر اپنے گپت ہونے کا ادراک ہوا۔ سمیع بصری قوتیں در فنا میں پناہ لینے گوئیں اور عالم فنا کا شور عالم وجود میں کانوں کے پردے پھاڑنے لگا۔ اس کی سانسوں نے زہریلی ہوا کی موجودگی کو محسوس کیا۔ 4 بھوری آنکھیں اٹھیں ایک دوسرے کی سمت، اور جس دن میں اور ولید پہلی بار ایک چھت تلے اکٹھے ہوئے مجھے یقین ہو گیا کہ اس سے تعلق مجھ پر واجب تھا اور اس سے محبت مجھ پہ فرض۔ اٹھ کر ملیں اور ٹھہر گئیں۔ جب وہ سو جایا کرتا تھا تو میں جاگ کر اسے دیکھا کرتی تھی۔ میں اپنی سانسوں کی آمد و رفت کو اتنا بے ضرر بنا لیا کرتی کہ وہ اس کی نیند میں دخل نہ ڈال سکے اور اسے جی بھر کر دیکھتے رہنے کا میرا خواب ٹوٹ نہ جائے۔ آلیان نے اتنا گہرا سانس لیا جیسے آخری سانس۔ جب وہ مجھے دیکھا کرتا تھا تو مجھے یقین ہو جاتا تھا کہ مجھے اسی خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر وہ مجھے نہیں دیکھے گا تو میرے ہونے کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ وہ کھڑا ہوا اور چل کر اس انداز میں اس کی طرف آیا جیسے سودھائے ہوئے جانور کی پشت پر ہاتھ پھیرنے کا ارادہ ہو۔ وہ شکست خوردہ بنا کھڑا تھا کہ اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا جا سکتا تھا۔ اس کے اندر دفن بند تابوتوں کے ڈھکن جھٹکوں سے کھلے اور اسے صاف صاف مارگریٹ دکھائی دینے لگی۔ رونا، تڑپنا، ہاتھ کاٹ لینا، بڑبڑانا، چلانا، بھول جانا، بھٹک جانا اور پھر سرد ہو جانا۔ آہیں، صدائیں، واویلا اور خاموشی۔ میں نے تمہیں پہچان لینے میں وقت نہیں لیا۔ ولید البشر نے اپنے دونوں ہاتھ کوہنی سے اوپر اس کے بازوؤں پر رکھے اور اسے جوش سے جھنجھوڑا۔ اس کے ہاتھ کو ہاتھوں میں لے کر بیٹھے رہنے کے خواب میں نے ہر رات دیکھے۔ میں ہر رات ایک ہی خواب دیکھ لینے پر قدرت حاصل کر چکی ہوں۔ جو بھی ہے، میں ہر رات اہتمام سے اس خواب کے لیے خود کو تیار کرتی ہوں۔ تم میں میری کتنی شباہت ہے۔ ولید البشر نے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ آلیان بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے لوٹ آنے کی دعائیں میں نے اتنی کثرت سے کیں جیسے لمحوں میں بنجر زمین پر جنگل ہو گئے، اور اس جنگل میں میں نے اپنی باقی ماندہ قوتوں کو اکٹھا کر کے اس کے نام کی صدائیں لگائیں۔ میرے بیٹے، دیکھو اپنے باپ کو۔ اس نے اس کے سینے کے مقام پر جوش سے ایک گھونسا مارا۔ اب ہم ایک ساتھ ہیں۔ میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تمہارا باپ ولید البشر۔ میں نے ایک افریقی جادوگر کو اپنی جمع پونجی تھما دی اور اس کے کہنے پر ایمان لے آئی کہ ولید ضرور آئے گا۔ وہ آ گیا ہے، آلیان بڑبڑایا۔ افریقی جادوگر نے وقت کیوں نہ بتایا؟ آواز اس کے اندر چکراتی رہی۔ کچھ بولو مائی سن، میں نے تمہاری آوازیں خوابوں میں سنی ہیں۔ جان لو مارگریٹ، آفاق ایک اہرام ہے جس نے تمہاری ساری دعاؤں کو حنوط کر دیا، اور کوئی ایک بھی دعا آسمان کو چھید کر ولید کو چھین لانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ مجھے اپنی قوت دعا پر ملال رہے گا۔ ہال کی دیواروں پر مارگریٹ کی فلم چل رہی تھی، ایک کے بعد اگلا منظر، پھر اگلا۔ آخری منظر میں وہ موت سے آنکھیں ملا رہی تھی۔ اس کی آواز کی لکنت اس کی ناپید ہوتی قوت کا نشان دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ گزری ساعتیں میں گنوانا نہیں چاہتی۔ میں اپنی آنکھیں بند کر لینے کو ہوں اور ان آنکھوں میں انہیں مقید میں ماضی کا حصہ بننے جا رہی ہوں، لیکن میں انہیں ماضی کے سپرد نہیں کروں گی۔ اگر ارواح کو دعا کا موقع دیا جائے گا تو میری پہلی دعا پھر سے وہ ہوگا اور آخری بھی۔ اس کے کندھے پر ایک ہاتھ آ کر ٹھہر گیا۔ وہ ہاتھ اس کے دائیں گال پر آیا اور گال کو نرمی سے مسلنے لگا۔ آلیان، اس نے آواز کو روح میں اور انگلیوں کو دل پر محسوس کیا۔ ہال کی دیواروں پر بھاگتی دوڑتی مارگریٹ کی فلم اندھیرے میں گم ہونے لگی۔
آلیان ہاتھ گال مسل رہا تھا۔ اسے 2 مائیں ملی تھی لیکن باپ نہیں۔ اس کی آنکھیں لبالب بھر گئیں۔ اس کے باپ کا ہاتھ اس کے گال پر تھا۔ وجود میں آنے والا وجود میں لانے والے کی بہت قدر کرتا ہے۔ خون میں ایک ابال ہوتا ہے جو دنیا کی کسی آگ سے نہیں ابلتا، اور خونی رشتے کی صرف آنچ سے ابل کر چھلکنے لگتا ہے۔ دنیا میں کسی بھی انسان سے دل کھول کر نفرت کی جا سکتی ہے۔ خونی رشتے سے نفرت کرنے کے لیے پتھر سا دل چاہیے۔ اس کا دل چاہا، حتیٰ کہ وہ مرتے بنتے مارگریٹ کی زندگی کے مناظر دیکھ رہا تھا کہ وہ اس چوڑے سینے میں سر دے لے اور پھوٹ پھوٹ کر روئے، اور اس نے چاہا کہ وہ اپنی یادداشت کو گم کر دے اور ولید البشر سے ناپسندیدگی کا جذبہ بھلا بھسرا کر دے۔ ہاں، وہ خود سے کیے گئے وعدے سے وعدہ خلافی کر دے۔ اس کے سامنے اس کا باپ کھڑا تھا، اس کے قد کے عین برابر، اس کی آنکھوں کے عین سامنے۔ اس کے گال اور شانے اس گرمی سے دہک رہے تھے جو اس کے باپ اس کے وجود میں منتقل کر رہا تھا۔ اس کے دل کے مقام پر جو گھونسا پڑا تھا وہ اسے گمشدت مسرت سے لبریز کر دینے کو تھا۔ بہت بڑے ہو گئے ہو تم۔ ہاں، تمہیں ہونا ہی تھا۔ ہاتھ اس کے سر کے بالوں تک گئے۔ اس نے خود کو ایک قدم پیچھے کیا۔ ولید البشر نے ذرا چونک کر اس خاموش کھڑے مجسمے کو دیکھا جسے عربی مٹی نے مغربی دھپ میں ڈھالا تھا، جس کے چوڑے شانے اور اونچا قد اس کے مضبوط ہونے کی دلیل دے رہے تھے، اور جس کی ابر رنگ آنکھیں اتنی بے تاثر تھیں جیسے وہ سدا روشنی سے انجان ہی نہیں، اور جن کی بینائی کا واسطہ صرف اندھیرے سے رہا ہے۔ دیکھو آلیان، میں نے تمہیں ڈھونڈ نکالا۔ 2 قدم خود کو پیچھے لے جاتے ولید البشر نے دونوں بازو واہ کر دیے۔ اس اونچے لمبے طاقتور مرد کو قابو کر لینے کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔